ہم نے اللہ کی کتاب ہے، سورت کا نام سورۃ اللیل ہے، 30واں پارہ ہے اور آیت نمبر ہے 17۔ گھروں میں قرآن دیکھیے، تمام مفسرین لکھتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ جہنم سے دور رہیں گے، سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب جہنم سے دور رکھے جائیں گے کون لوگ؟ الاتقى، جو سب سے بڑے متقی ہیں۔ جہنم سے وہ دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا متقی ہے۔ اچھا، اتقى، تقی نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ کون سا بڑا متقی؟ 2 صفات والا، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، پہلی صفت جو مال خرچ کرتا ہے اپنا، یتزکیٰ، پاک ہونے کے لیے۔ دوسری صفت ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کسی کے احسان کے بدلے میں مال نہیں خرچ کرتا، کسی کو بدلہ چکانے کے لیے مال نہیں خرچ کرتا۔ کس لیے خرچ کرتا؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، رب کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ پنڈی گیب والو، یہ تو ترجمہ تھا، میرا استدلال دیکھیے۔ تمام مفسرین فرماتے ہیں اس آیت سے مراد ابو بکر صدیق ہیں۔ کون ہیں؟ میں نے پہلے کہا صدیقین بہت ہیں مگر صدیق اکبر ابو بکر ہے، متقین بہت ہیں مگر اتقا جو ہے وہ کون ہے؟ اچھا، جیب سے بات نہیں، قرآن پڑھا ہے۔ تمام مفسرین لکھتے ہیں اس آیت سے مراد جو اتقا ہے، سب سے بڑا متقی ابو بکر صدیق ہے۔ اب تیسری آیت پڑھنے لگا ہوں، اللہ اکبر۔ امتحان تقوی کا، تقوی میں سارے پاس، ابو بکر صرف تقی نہیں اتقا ہے۔ اب جب اتقا ہے تو قرآن کا فیصلہ خدا را صدیق کی عظمت بیان کرنے لگا ہوں، میرا استدلال سنیے۔ صدیق اتقا ہے تو قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جب صحابہ کی جماعت موجود ہے، نبی کریم پر آیت اترتی ہے، صحابہ کو مخاطب کر کے کہتی ہے ان اکرمکم، تم سب میں سے او صحابہ سب سے زیادہ اکرام والا، سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ شان و مقام والا اتقاکم، جو سب سے زیادہ اتقا ہے، اور سب سے زیادہ اتقا قرآن کے نزدیک ابو بکر صدیق ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ماننا پڑے گا کہ یا تو صدیق کی صداقت کا اقرار کرو، یا تو صدیق کی صداقت کا اقرار کرو، ورنہ لازم ہے کہ قرآن کا انکار کرو۔
تو یہ وہ عظیم ہستی ہیں، سب سے زیادہ شان والی، سب سے زیادہ عظمت والی، وہ پیغمبر کے یہ وہ یار غار، صاحب مزار ہیں کہ جو خود فرماتے ہیں میں نے اسلام سے پہلے بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، میں نے اسلام سے پہلے بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، میں نے اسلام سے پہلے بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ واہ واہ، عجیب خصلتیں ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، میرے اس جملوں کو یاد رکھنا، یہ دونوں روایتیں، دونوں حدیثیں بخاری کی ہیں۔ پھر میرا استدلال سنیے گا۔ نبی پاک غار حرا سے اتر کے آتے ہیں پہلی وحی لے کر، گھر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں خدیجہ زملونی دسرونی، مجھ پہ کمبل ڈالو، چادر ڈالو، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ فوراً کہنے لگی کلا واللہ۔ بیوی ایسی ہو نا، آج کل تو عورتیں خاون تھوڑا سا بھی پریشان ہو تو وہ اور پریشان کر دیتی ہیں، نہیں، کہنے لگی کلا واللہ، اللہ کی قسم ہے، لا یخزیک اللہ ابدا، انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیوں؟ انک لتصل الرحم، تو رشتوں کو جوڑنے والا ہے، وتکسب المعدوم، جن کے پاس کچھ نہیں تو نے دینے والا ہے، اور تو غریبوں کے کام آنے والا ہے، تو سچا ہے، تو مہمان نواز ہے، حق پہ تعاون کرنے والا ہے۔ ام المومنین خدیجہ نے ان الفاظ میں نبی کو تسلی دی۔ یہ واقعی پیغمبر کی پاکدامنی کی دلیل ہے۔ کیوں؟ یہ کسی عام آدمی کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے، کس کی زبان سے نکل رہے ہیں؟ بیوی کی زبان سے۔ اور آپ کو پتہ ہے بندے کو ساری دنیا مان لے، بیوی وسو واس نہیں مندی، یہ بات ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ پیغمبر کی پاکدامنی کی دلیل ہے کہ آپ کی پاکدامنی پر سب سے پہلے آپ کی زوجہ بول رہی ہے۔ اور اب آنے لگا ہوں صدیق کی طرف۔ یاد رکھیے گا یہ جملے، نبی پاک کے والے یہ جملے یاد رکھنا جو صدیق کائنات، جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پیش کیے۔ ابو بکر صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، بخاری باب فضل الانصار میں یہ حدیث ہے، حضرت صدیق اکبر مکہ چھوڑ کے نکل پڑے، میں حبشہ جا رہا ہوں، چل پڑے، راستے میں ایک بستی آتی ہے جس کا نام ہے برق الغماد۔ برق الغماد تک پہنچے، القارہ کا سردار ہے ابن دغنہ، قوم کا سردار تھا، اس نے صدیق اکبر کو جاتے ہوئے دیکھ لیا، کہنے لگا یا ابا بکر الی این، کس طرف جا رہے ہو؟ صدیق اکبر نے کہا میری قوم مجھے مکے میں عبادت کرنے نہیں دیتی توحید کے ساتھ، اب میں چل پھر کے اپنے رب کی بندگی کروں گا، چھوڑ کے جا رہا ہوں مکہ، شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں، وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پتہ ہے جو جملے ابن دغنہ کافر تھا وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا ابا بکر، اے ابو بکر، ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، واہ ابو بکر، تیرے جیسے لوگ نہ وطن چھوڑ کے جایا کرتے ہیں اور نہ ہی انہیں وطن سے نکالا جایا کرتا ہے۔
آپ جیسے لوگوں کو وطن سے نکالا نہیں جایا کرتا. کیوں؟ انکا تکسب المعدوم وتصل الرحم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. جو جملے خدیجۃ الکبریٰ نے پیغمبر کی تعریف میں کہے تھے آج وہی جملے کافر صدیق کی شان میں کہہ رہا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ صدیق نبوت کے بعد مرتبہ پا گیا ہے اور قرآن نے دیا ہے. فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. نبوت کے بعد درجہ صداقت کا آ گیا ہے اور صداقت میں صدیق کا پہلا نمبر ہے. صدیق میں نے لقب نہیں دیا، صدیق مصطفیٰ نے لقب دیا ہے. ہاں، اور صدیق کہنے کی وجہ کیا ہے؟ بہت کچھ لکھا ہے محدثین علماء نے. ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے بغیر کسی حیل و حجت کے پیغمبر کی ہر بات کی تصدیق کی ہے، ہر بات کی تصدیق کی ہے. دوسری وجہ صدیق کہنے کی معراج کی رات ہے. امام الانبیاء مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچتے ہیں، مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا سفر کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پیغمبر چلے گئے راتوں رات مسجد اقصی میں، نبیوں کی امامت کروائی. پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں آسمان پہ سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں. جبریل رک گیا، مصطفیٰ آگے تنہا جاتے ہیں، واپس آ گئے ہیں. صبح اعلان کیا لوگوں میں تو گزشتہ رات آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، میں تو مسجد اقصی دیکھ کے آیا ہوں، میں تو نبیوں کی امامت کر کے آیا ہوں. مشرکین مکہ نے سنا، خوشی سے بغلیں بجانے لگے کہ آج تو لوگوں کو پھسلانے کا موقع ہے. ہم تو پہلے ہی کہا کرتے تھے نا کہ مجنون ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، دیوانہ ہو گئے ہیں نا. آج ان کے اپنے ساتھی بھی مانیں گے. ابو جہل اینڈ کمپنی دیوانوں کی طرح گھوم رہی ہے کہ کہاں ہے ابو بکر صدیق، کہ آج تو انہیں ورغلانے اور پھسلانے کا موقع ہے. صدیق باہر سے آ رہے ہیں، پہلے راستے میں کھڑے ہیں. ابو جہل کہتا ہے یار ابو بکر تو بتا، عقل مند آدمی ہے، تاجر آدمی ہے، خاندانی بندہ ہے، سردار بندہ ہے، لیڈر آدمی ہے، تو بتا ایک بندہ ہے جو کہتا ہے میں راتوں رات مسجد اقصی گیا، پہلا، دوسرا، تیسرا، ساتوں آسمان اوپر گیا بھی آیا بھی ہے ایک رات کے ایک ٹکڑے میں، بلا آپ مانیں گے؟ ابو بکر صدیق نے کہا ابو جہل اگر یہ تو کہتا ہے تو جھوٹ ہے، اگر میں کہوں تو جھوٹ ہے، کوئی اور کہے تو جھوٹ ہے، مگر یاد رکھ لے، کان کھول کے سن لے، مکے کی ایک ہستی ہے جس کا نام محمد ہے، اگر یہ دعویٰ اس نے کیا ہے تو ابو بکر آنکھیں بند کر کے تصدیق کرتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا میں تصدیق کرتا ہوں. کیوں؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں. جب میں جبریل کا وہاں سے نیچے آنا مانتا ہوں تو نبی کا اوپر جانا ماننا کون سی بڑی بات ہے؟ یہ کیوں نہیں مانوں گا؟ جب جبریل وہاں سے یہاں آ سکتے ہیں تو مصطفیٰ یہاں سے بھی کیوں نہیں جا سکتے؟ گئے ہوں گے. میں مانتا ہوں. ایسے منہ چڑھائے ہوئے سارے چلے گئے. نبی کریم نے فرمایا واقعی تو صدیق ہے.
جو مان گیا وہ صدیق بن گیا، جو نہ مانا وہ زندیق بن گیا۔ اللہ اکبر۔ واقعی امام ترمذی نے یہ روایت نقل کی ہے، صدیق بھی ہیں عتیق بھی ہیں۔ کیا؟ عتیق بھی ہیں۔ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں صدیق اکبر تشریف لائے، نبی کریم نے فرمایا ابشر ابشر فانت عتیق اللہ من النار، ابو بکر خوش ہو جا، تو عتیق اللہ ہے، اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ کیا کمال کی ہستی ہے، خدا کی قسم۔ ایک دفعہ ہو جاتی ہے ساتھیوں میں بات، کچھ ناراضگی سی ہوئی، ابو بکر صدیق اٹھ کے غصے سے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ میں نے تو ابو بکر صدیق کو ناراض کر دیا، ناراض ہو گئے، سیدھے گھر چلے گئے۔ جب گھر گئے پوچھا صدیق ہیں؟ فرمایا نہیں، بخاری کی حدیث ہے، نہیں ہے۔ فوراً گھر سے اللہ کے نبی کے پاس آئے، جب دیکھا تو نبی علیہ السلام کے پاس صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے دیکھا نبی کریم کے چہرے کا رنگ متغیر ہے، شکایت صدیق اکبر نے اللہ کے نبی کو کی۔ جب چہرہ مصطفیٰ کا رنگ متغیر دیکھا صدیق اکبر نے اور حضرت عمر تشریف لائے تو ابو بکر صدیق کو احساس ہوا، فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ خطا میری تھی۔ ابھی بات ہوئی بھی نہیں، فرمایا یا رسول اللہ خطا میری تھی، بس میں بات واپس لیتا ہوں۔ صدیق نے تو واپس لی، لیکن نبی نے اس طرح واپس نہیں کی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اے عمر، او میرے یارو، تم میں اور صدیق میں فرق یہ ہے، جب ہر طرف سے تم کہہ رہے تھے کہ کذبتا کذبتا، تم مجھے جھٹلا رہے تھے، صدیق میری تائید کر رہا تھا۔ جب لوگ مجھ سے مال روک رہے تھے تو صدیق مجھ پہ مال لٹا رہا تھا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، او میرے یارو، میرے دوستو، میرے لیے میرے ساتھی کو معاف کر دو۔ کیا اب بھی تم اس کو معاف نہیں کرو گے؟ صحابہ فرماتے ہیں اس کے بعد کبھی کسی نے صدیق کو ذرا بھی اذیت نہیں دی، کہ یہ اللہ کے محبوب کے محبوب ہے۔ میرے دوستو، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ منبر پہ اللہ کے نبی کھڑے ہو کے کہتے ہیں سن لو لوگو، جس جس نے مجھ پہ احسان کیے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے، سب کے بدلے دے چکا ہوں، مگر ایک ہستی ہے ابو بکر صدیق، جس کے احسان کے بدلے میں نے نہیں دیے، دنیا میں نہیں، قیامت والے دن اللہ سے مانگ کر دوں گا۔ افسوس تب ہوتا ہے، دکھ تب ہوتا ہے کہ ایسی ہستیوں پر ایک بندہ کیچڑ اچھالے، ایسی ہستیوں کے اوپر اعتراضات کرے اور اس مقدس جماعت کے درمیان جج بنے۔ آپ نے آج کل فیس بک پہ دیکھے ہوئے ہیں نا، بہت سارے جج بنے ہوئے، یہ اس کی غلطی تھی، وہ ٹھیک نہیں تھا، وہ اچھا تھا، وہ برا تھا۔ بھئی تو کون ہے؟ تو اپنی حیثیت بتا، تیری کیا حیثیت ہے؟ بات یاد رکھ لیجئے، صحابہ کے درمیان جج بننے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ کتنی؟ دو باتیں ضروری ہیں صحابہ کے مابین جج بننے کے لیے۔ ایک بات، یا صحابہ سے کوئی افضل ہو یا کوئی برابر ہو، جو افضل ہو تو جج بنے، یا برابر ہو اور جج بنے۔ لیکن میرا ایمان ہے کہ صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والے نہ صحابہ سے افضل ہیں نہ صحابہ کے برابر ہیں، اس لیے جج کوئی نہ بنے۔ بس ہم سب سے محبت ہمیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے،
ہم سب کی پاکی بیان کرتے ہیں، سب کی عظمتیں بیان کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہی وہ ہستی ہیں جب خلافت کے اوپر آتے ہیں تو پتہ ہے اللہ کے پیغمبر جب دنیا سے چل بستے ہیں تو بنو ثقیفہ سعد میں وہاں ایک بات چلتی ہے۔ مہاجرین کہتے ہیں منا امیر و منکم امیر، ایک امیر تمہارا ہے، ایک امیر ہمارا ہے۔ وہاں صدیق اکبر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ابو بکر آپ ہی خلافت کے مستحق ہیں، آپ مستحق ہیں۔ دلیل ویسے ہی پکڑ کے اٹھا دیا؟ نہیں، دلیل اس لیے کہ پیغمبر آپ کو قرآن نے ثانی اثنین کہا۔ کس نے کہا؟ ثانی اثنین قرآن نے کہا، اور پیغمبر نے اپنی حیات میں آپ کو امامت پہ کھڑا کیا۔ جب امامت کے لیے آپ کو چنا تو خلافت کے لیے بھی آپ ہی مستحق ہیں۔ اور پیغمبر کی احادیث میں بہت سارے صاف اشارے ملتے ہیں صدیق کی خلافت کی طرف۔ ایک اشارہ پیش کر دوں، ایک یہ ہے کہ اپنی موجودگی میں مصلی پہ کھڑا کیا، ایک دوسرا اشارہ اللہ کے پاک پیغمبر مجاہدین کو رخصت کر رہے ہیں، ایک بڑھیا آ گئی کہنے لگی ان لی عندک حاجہ، یا رسول اللہ میری ضرورت ہے، میرا کوئی کام پڑ گیا آپ سے۔ نبی کریم نے فرمایا بڑھیا فلتأتینی غدا، آج چلی جا کل آ جانا۔ بڑھیا بھی عجیب، بڑھیا کہنے لگی علم اجد کا، اگر میں کل آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، کل آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، کیا مقصد تھا؟ کأنہا ترید الموت، یعنی اس کا مقصد تھا کہ آپ پہ اگر موت آ جائے، کیونکہ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر آپ پہ موت آ جائے میں مسئلہ پوچھوں گی آپ سنیں گے نہیں، جواب دیں گے نہیں۔ کأنہا ترید الموت، تو نبی کریم کا جواب یہ نہیں فرمایا کیا ہوا اگر میں نہ ہوا، کل آ جانا میں قبر سے جواب دے کے بتا دوں گا۔ لوگوں کے تو عجیب عقیدے، کہتے ہیں فلاں بندہ گیا نبی علیہ السلام کے روزے پر شاعری کی، شاعری میں اتنا کمال تھا کہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ نکال دیا۔ خدا کے بندے کچھ کہتے جا رہے ہو، نہ دیکھتے ہو کیا کہہ رہے ہیں، نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے۔ اللہ کی کتاب کے خلاف، صحابہ کی بات کے خلاف، پیغمبر کی حدیثوں کے خلاف ہاتھ نکل آیا۔ ہاتھ صدیق کے لیے نہیں نکلا، صدیقہ کے لیے نہیں نکلا، فاطمہ کے لیے نہیں نکلا، اور آج کے دور کے کسی شاعر کے لیے نکل آئے۔ کیا آپ یہ مان سکتے ہیں؟ یہ ان کہانیوں کو ماننے والے ہم نہیں ہیں۔ تو صدیق نبی کریم نے بڑھیا کو کیا فرمایا؟ بڑھیا کہنے لگی آؤں کل اور آپ نہ ہو۔ نبی کریم کہنے لگے اِلَّمْ تَجْدِنِي، اگر تو آئے میں نہ ہوں تو فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ، او بڑھیا میں نہ بھی ہوں میری جگہ خالی نہیں ہوگی، میرے مسند پہ صدیق ہوگا۔ صدیق کے پاس آنا، تیرا مسئلہ نہ رہسی۔ کیا بات ہے۔ اور ایک روایت میں لا لوں تو کمال ہو جائے گی، حد ہو جائے گا۔ فرمایا کل آنا میں نہ ہوا تو صدیق ملیں گے۔ اور ایک دوسری روایت کیوں؟ اس لیے کہ ما اوحی الی شیء الا صببته فی صدر ابی بکر الصدیق،
اللہ نے جو کچھ مجھے وحی کی ہے میں نے صدیق کے سینے میں نچوڑ کے رکھ لی ہے۔ کہاں لاؤ گے صدیق جیسا؟ خدا کی قسم یہ تو وہ ہستی ہیں، خود صحابی، باپ صحابی، ماں صحابی، بیوی صحابی، بیٹی صحابی، بیٹے صحابی۔ یہ عظمت کسی اور کی نہیں ہے، صرف صدیق کی ہے۔